کوئی بھی بات آپ سرکار کے خلاف نہیں کر سکتے. تو بہت زیادہ وہ آئرن ہینڈ سے رکھا ہوا ہے. آپ کی سرکار کو 1 سال ہو گیا، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ویسا ہی ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے. ہماری سرکار کس ماحول میں ہے سرکار آپ خود جانتے ہیں. یہ ڈیول سرکار ہے. یہ ماڈل تو کانسٹیٹیوشن کے باہر ہے. اصل جو پاور ہے گورنر یا لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں رکھیے اور آپ رکھیے ایک چیف منسٹر کو جس کو پھر آپ چلنے نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے حساب سے چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلے گا آپ کے حساب سے تو آپ اس کو چلنے نہیں دیں گے. تو آپ کی کاؤنسلر منسٹر استعفیٰ کیوں نہیں دیتی؟ آپ لوگ حکومت سے باہر کیوں نہیں نکل جاتے؟ دیکھیے جو پرومسز کیے گئے ہیں آپ نے کیے ہیں. نو پرومسز آف دا اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک پہلا پرومس تو اس پہ آئی ہے نا. اپنے پرومسز کی بات ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک. پہلے اس پرومس پہ آئیے. الیکشن کے ریزلٹس نکلنے تک کیا نیریٹو تھا دلی کا؟ ڈیلیمیٹیشن، الیکشن، اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک. کیوں نہیں اس کی بات ہوتی؟ کیوں لوگوں کو پھر سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے جبکہ میرے حساب سے کیس ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی. سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے بیکاز گورنمنٹ نے ان اے وے انڈرٹیکنگ دی ہے وہاں کہ ہم نے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنا ہے، اس کو آپ چھیڑیے مت. یہ مدعا ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا سپریم کورٹ. پرائم منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے، انہوں نے جو زبان دی ہے وہ پوری ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے تو اس کی بات کریں نا، پھر ہم پہ تنقید کریں آپ. اور نتیجن کیا ہو رہا ہے جو میں نے کہی آپ سے بات کہ آج آ کے بک سٹاپس ود ایل جی صاحب. پولیس کرمی راجنیتی میں جب آتے ہیں تو کیسی راجنیتی کرتے ہیں؟ اور کیا راجنیتی آسان کام ہے؟ کیونکہ پولیس والے کا مزاج اور پولیس والے کا کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سیاستدانوں سے بالکل الٹ ہوتا ہے. سیاستدان گھما کے بھی بات کرے گا، سیاستدان گول مول بات بھی کرے گا، پولیس والے کو سیدھا بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. میرے ساتھ ہیں اس وقت جموں کشمیر پولیس سے آئی جی پی کی پوزیشن سے ریٹائر ہوئے اور ایک بہترین پولیس آفیسر اپنے پورے کال کھنڈ میں رہے. جموں کی ٹریفک کو بھی سدھارا اور جب جموں کشمیر پولیس کو چھوڑا تو تب آئی جی پی ریلویز تھے. میرے ساتھ ہیں شفقت بٹال. بٹال صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس. پولیس والوں کے خاندان سے آنے کے بعد یہ مزاج نے کیا کروٹ لی، آپ سیاست میں آ گئے؟ نہیں، مزاج نے کوئی زیادہ کروٹ نہیں لی. بیسیکلی کچھ چیزیں آپ میں انہیرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آئی واز اے پولیس آفیسر، پولیس فیملی سے آیا میں، اور ریکوائرمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اندر سے میں ایک سوشل ورکر ہوں بیسیکلی. اور یونیفارم میں رہ کے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سوشل ورکر کو جو ہے کہیں ختم نہ ہونے دیں. تو اس کو پھر کیری فارورڈ کرنے کے لیے بیکاز آئی تھاٹ دیٹ 60 از ٹو ارلی ٹو ریٹائر. ایکچولی سروس سے تو ریٹائر ہونا پڑتا ہے، مجبوری ہے، سرکار نے عمر رکھی ہے. تو پھر یہ سوچا کہ بھئی ہم یہ جو اندر کی بات ہے اس کو کیری فارورڈ کیسے کریں گے. تو پھر سوچا کہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم پالیٹکس میں آئیں. اس وقت ضرورت ہے کیونکہ ویسا ٹائم تھا کہ ضرورت تھی لوگوں کی. شفقت صاحب ایسا تو نہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد بہت سارے لوگ حالات سے متاثر ہوئے، لوگ جوڈیشری میں تھے انہوں نے وہاں سے استعفے دیے، لوگ سول سروس میں تھے انہوں نے وہاں سے استعفے دیے، اور اس کے بعد سیاست میں آئے اور پھر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے. تو آپ بھی 5 اگست کے 2019 کے بعد کے حالات سے متاثر ہوئے یا ویسے ہی آپ نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی سے متاثر تھے؟ نہیں دیکھیے، میں تو 5 اگست سے بہت پہلے، میں جنوری 2019 میں ریٹائر ہوا. تو دل میں یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اور جب سیاست کی طرف من بنا تو دیکھا کہ آج آ کے جو ہماری اپنی جماعت ہے، سیاسی جماعت جو لوگوں کی جماعت ہے، جو لوگوں نے خود بنائی ہے، جو قربانیاں دے کے بنی ہے، اور جس کا جو ویژن اور جو ایجنڈا ہے وہ وہی ہے. وہ شیر کشمیر جو ہیں ان کا ویژن اور ان کے ساتھیوں کا ویژن کیری فارورڈ کرتی تھی. تو اسی میں پھر من بنا جوائن کرنے کا. تو آپ نے نیشنل کانفرنس میں اس لیے جوائن کیا کیونکہ آپ ان کی آئیڈیالوجی سے پربھاوت تھے، یا آپ نے نیشنل کانفرنس کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ جموں کشمیر میں سیاست کا مزاج 2002 کے بعد یہی رہا ہے کہ 2002 سے 2008 تک پی ڈی پی،
2014 سے 2009 سے 2014 نیشنل کانفرنس, پھر دوبارہ PDP, تو اب آپ کو بھی لگا کہ نیشنل کانفرنس اب برسر اقتدار آنے والی ہے, تو چلو ہم چلتے ہیں. اتنا چھوٹا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کوئی پاور اٹین کرنے کے لیے. دیکھیں پاور تو ہم نے بہت انجوائے کیا. آپ کو پتہ ہے میرے والد محترم کافی دیر پولیس افسر رہے, ان کی سروس کے دوران ہی میں اپوائنٹ ہوا, اور ہم نے بھی ان اے وے اگر آپ کہیں اقتدار بہت لمبا دیکھا ہے. تو اقتدار اور کرسی اور منتری اور MLA بننے کی بات نہیں ہے, وہ ایک انسیڈنٹل ہوتا ہے, اس میں آپ کو موقع ملتا ہے اور کام کرنے کا. لیکن بیسک چیز جو ہماری جو وراثت تھی, سیاسی وراثت کو ہولڈ آن کرنے کے لیے, پکڑنے کے لیے ہم نے جوائن کیا. تو آپ نے کہا سیاسی وراثت. پٹیل صاحب, جب ہم کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد والے جموں کشمیر, ایز پولیس آفیسر آپ نے بھی دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی, آپ نے بھی دہشت گردی کا کلاکما کرنے کی پوری کوشش کی. 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر آج تک 6 سال گزر چکے ہیں. کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حالات اب بہت بہتر ہو چکے ہیں, پتھر باز اب سڑکوں پر نہیں ہیں, حریت والوں کے دفتر بند ہو چکے ہیں, دہشت گردوں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں رہی ہے؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک حریت کانفرنس اور لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے, حریت کانفرنس ایک حالات کریٹ ہوئے اور وہ منظر عام پہ آئے, اور ان کا ایجنڈا میں بھی آئی ڈونٹ نو ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی, لیکن جو مینز انہوں نے اختیار کیے وہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھا لکھا ہو وہ سمجھ جائے گا کہ وائلنٹ مین سے آپ کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بیٹر ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کیلنڈرز نکلتے تھے, ہڑتالیں ہوتی تھیں, اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں. لیکن اس کا کارن یہ بھی ہے کہ آپ کو کنٹینیوسلی ایک گرپ رکھنی پڑتی ہے نارمل سے ہٹ کے. نارمل سے ہٹ کے آپ کو ایکسٹرا چیزیں کرنی ہیں, جس میں پھر یہ بھی آپ کو ایلیگیشن لگ سکتی کہ آپ نے جی بالکل کوئی کوئی کسی بھی اپوزیشن کی گنجائش نہیں رکھی ہے. ٹھیک, کوئی بھی بات آپ سرکار کے خلاف نہیں کر سکتے. تو بہت زیادہ وہ آئرن ہینڈ سے رکھا ہوا ہے. آپ کی سرکار کو 1 سال ہو گیا, آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ویسا ہی ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے. ہماری سرکار کس ماحول میں ہے سرکار آپ خود جانتے ہیں. یہ ڈیول سرکار ہے. یہ ماڈل تو کانسٹیٹیوشن کے باہر ہے. یہ ماڈل تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بہترین ماڈل ہے, میں دوسری طرح سے آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ بہت اچھا ماڈل ہے گورننس کا, تو ہر جگہ کیجئے کہ آپ اصل جو پاور ہے گورنر یا لیفٹننٹ گورنر کے ہاتھ میں رکھیے, اور آپ رکھیے ایک چیف منسٹر کو جس کو پھر آپ چلنے نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے حساب سے چلے گا تو ٹھیک ہے, نہیں چلے گا آپ کے حساب سے تو آپ اس کو چلنے نہیں دیں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ لیفٹننٹ گورنر ہی سرکار چلا رہے ہیں, تو آپ کی کاؤنسلر منسٹر استعفیٰ کیوں نہیں دیتی؟ آپ لوگ حکومت سے باہر کیوں نہیں نکل جاتے؟ دیکھیے یہی تو سوال یہ ہے کہ جب 2019 ہوا, 2019 کے بعد کئی سال تک کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوا. کم سے کم ایک چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کی. ٹھیک, کہیں نہ کہیں لوگوں کی بات ہوتی ہے. ٹھیک, ادروائز ہم اپنے کمروں میں چلاتے تھے, سوشل میڈیا پہ چلاتے تھے. یو ہیو اے چیف منسٹر, یو ہیو کاؤنسل آف منسٹرز ود دا ہوپ فار دا لاسٹ مور دین 1 year وی ہیو بین کیرینگ آن ود دا ہوپ کہ جو پرومسز کیے گئے ہیں آپ نے کیے ہیں. نو پرومسز آف دا اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک, پہلا پرومس تو اس پہ آئی ہے نا, اپنے پرومسز کی بات ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک, پہلے اس پرومس پہ آئیے. الیکشن کے ریزلٹس نکلنے تک کیا نیریٹو تھا دلی کا؟ ڈیلیمیٹیشن, الیکشن, اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک, کیوں نہیں اس کی بات ہوتی؟ کیوں لوگوں کو پھر سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے, جبکہ میرے حساب سے کیس ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی. سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے بیکاز گورنمنٹ نے ان اے وے انڈرٹیکنگ دی ہے وہاں کہ ہم نے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنا ہے, اس کو آپ چھیڑیے مت. یہ مدعا ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے. پہلے تو اسٹیٹ ہوڈ کی بات, ہمیں امید یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہم آپ کو ایٹ فیس ویلیو لیتے ہیں. ٹھیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ لیڈرشپ جو کنٹری کی ہے, پرائم منسٹر ہیں, ہوم منسٹر ہیں, انہوں نے جو وعدہ کیا ہے, انہوں نے جو زبان دی ہے وہ پوری ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے تو اس کی بات کریں نا, پھر ہم پہ تنقید کریں آپ. اور نتیجن کیا ہو رہا ہے جو میں نے کہی آپ سے بات کہ آج آ کے بک سٹاپس ود LG صاحب.
ٹھیک. ناٹ ود دا چیف منسٹر. چیف منسٹر کے ہاتھ میں جو ہے ہاں اس کی تنقید آپ کر سکتے ہیں, اس کا جواب دہی ہے, بالکل ہے. ایم ایل اے کے ہاتھ میں جو ہے اس کی جواب دہی ہے, وہ جواب دہی آپ لے سکتے ہیں, لے لیجئے, لیکن ان کی بھی بات کیجئے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں مختلف ہسٹری کے مختلف مقامات پہ, وقتوں پہ اس کو ہم بیٹریل کہیں, دھوکہ کہیں, لیٹ ڈاؤن کہیں, جو بھی کہیں, ہمیں کیا گیا. ٹھیک. تو اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بٹ آپ وٹال صاحب اسی سسٹم کا حصہ تھے جس سسٹم کو آپ کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے. یو آر پارٹ آف دیٹ سسٹم, اور آپ کو وہ سسٹم بالکل صحیح لگا تب تک جب تک آپ خود پولیس فورس کا حصہ تھے, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, ڈنڈا تھا, آپ سسٹم کو چلا رہے تھے. لیکن جب آپ سسٹم سے باہر آ گئے, آپ کو لگ گیا پرک پریولیجز سب چلی گئیں, تو چلیے آپ اس کی مخالفت دلی کی شروع کرتے ہیں. دیٹ از واٹ ہیز بین دی نارم ان کشمیر ویلی, کہ آپ تب تک تو کچھ نہیں کہتے جب تک آپ اقتدار میں ہیں. یو آر فری ٹو لیول دس ایلیگیشن, بٹ آپ میری اصل بات کو کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں؟ میرا کیا رول رہا ڈیورنگ مائی سروس, یا میں کیا سوچتا تھا؟ کبھی کبھی انسان باہر سے نہیں اندر سے روتا ہے. آپ کا دکھ آپ کے چہرے پہ نہیں دکھتا ہے, آپ کا اندر ہوتا ہے, وہ تو ضروری نہیں ہے دکھانا. لیکن آپ اصل بات پہ نہیں آ رہے ہیں, آپ مجھ پہ آ رہے ہیں, مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. I will not allow you to shift goal posts. آپ آ جائیے ان باتوں پہ اور مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے, کیسے ذمہ وار ہے عمر عبداللہ صاحب کی سرکار اگر کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. Let us discuss those things. We are open to criticism. لیکن جب مرکز کی بات آتی ہے, مرکز یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک پولیس تھی, آپ کے پاس جب تک ایڈمنسٹریشن تھی, تو ہم جب جموں کشمیر کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں, رائٹ فرام 1996 سے شروع کروں, زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا میں, 96 سے لے کر 2002 تک, اس کے بعد 2009 سے 2014 تک, 2009 سے 2014 تک عمر عبداللہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے, اور 2009-10 کے تمام واقعات آپ کو پتہ ہیں. اس کے بعد 2013-14 کے حالات بھی آپ کے ذہن میں بالکل تازہ ہوں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا استعمال اپنے سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے, جو سیاسی مخالفت ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے, اور اپنے سیاسی مخالفوں کو نئی دلی والا برانڈ کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے. یہ کیسے رہا, کیسے ہم کین یو ایکسپلین دس, کہ آپ الیج کر رہے ہیں کہ جو بھی پاپولر حکومت رہی ہے, جو بھی چیف منسٹر رہا ہے, خاص کر جس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں, میں نیشنل کانفرنس ہوں, بتائیے کس سیاسی لیڈر کو عطاب کا شکار بنایا گیا نیشنل کانفرنس سے؟ بتائیے. نو ون, ناٹ ایون میڈیا. سب سے پہلے جو آئے دن کرٹیسائز کرتی تھی, آج آپ کر سکتے ہیں؟ آج آپ نہیں کر سکتے. ہاں این سی سرکار کو کر سکتے ہیں, بیونڈ دیٹ نہ دلی کو کر سکتے ہیں, نہ آپ ایل جی سیگمنٹ کو کر سکتے ہیں. 1979 میں شیخ محمد عبداللہ, مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون لایا. اس کے پہلے شکار جو ہے کشمیر بس اڈا ڈرائیورس ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بنے. وہ صرف اس لیے بنے کیونکہ جنتا پارٹی کی مدد کی تھی ان نے انتخابات میں. دوسرے شکار پبلک سیفٹی ایکٹ کے بنے محمد یوسف طارقامی. اس لیے بنے کیونکہ محمد یوسف طارقامی نے اعلاناً یہ کہا تھا, اور وہ باضابطہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہے, انہوں نے یہ شیخ محمد عبداللہ کو کہا تھا کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی طرح جو ہے یہاں پر ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹر ان کو کہا تھا, اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے. وہ شکار بنے. پھر اس کے بعد تمام جتنے بھی لیڈر بعد میں حریت کے لیڈر کہلائے, سید صلاح الدین ہیں اس میں, یا اس میں سید علی شاہ گیلانی ہیں, عبدالغنی لون, تمام آپ کے سیاسی حریف تھے. آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جو آپ کی مخالفت میں کھڑی ہوئی, حزب اختلاف بنانے کی جس نے کوشش کی, آپ نے ان کو کبھی دلی کا ایجنٹ, کبھی کسی کا ایجنٹ, کبھی کسی کا ایجنٹ کہہ کر ان کو کبھی بھی اپنے خلاف حزب اختلاف کو وہ جموں کشمیر مضبوط ہونے نہیں دیا, اور جو بھی کھڑا ہوا اس کو اسی طریقے سے آپ نے قید و بند کی مشکلوں میں ڈال دیا, پریشان کر دیا. یہ دو فیکٹرز ہیں آپ کے سوال میں. ایک ہے کہ ہم نے جی برانڈ کیا, ایلیگیشن آپ کی یہ ہے کہ ہم نے جی برانڈ کیا کسی کو کہ یہ دلی کا ایجنٹ ہے. وہ ہسٹری گواہ ہے اس کی کہ اگر دلی کا ایجنٹ کوئی تھا تو وہ کون تھا, ٹھیک, اور اس نے کیا بینیفٹس حاصل کیے.
وی ہیو اے لانگ ہسٹری آف بیٹریلس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دس از دا پولیٹیکل پارٹ. جب آپ پی ایس اے لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نے کچھ انسیڈنٹس بتائے کہ انہوں نے یہ کہا تو کئی انسیڈنٹس لیکن کوٹ سو مینی ادرس. انہوں نے یہ کہا تو ان پہ پی ایس اے لگایا گیا، فلانے نے یہ کہا تو ان پہ پی ایس اے. یہ آپ کہہ رہے ہیں زبانی. Now every PSA detention is based on certain allegations, transferred into a dossier. Dozier, yes. Now وہ dossiers کہاں ہیں؟ What were those allegations which compelled maybe the administration at that time to detain a person? حال ہی میں کچھ اور بھی ہوئے ہیں 2019 کے بعد، 19 کے سے پہلے، یہ جو کاروائی سے پہلے بھی ڈیٹینشنز ہوئی ہیں. وہ ڈوزیئرز بھی پڑھیے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کیا. نہیں، آپ مانتے ہیں آپ نے اپنے سیاسی حریفوں کو دبایا، آپ نے اپنے سیاسی حریفوں کو سانس تک نہیں لینے دی، اور آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کا ایک اور انداز ہے اپنے سیاسی حریفوں کو کیا کہتے ہیں ڈیروگیٹ کرنے کا، بیریٹ کرنے کا، کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کو لے کر نا کشمیر میں بڑے سارے نام مشہور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ مرحوم مفتی محمد سید کو لے کر آپ کی جماعت نے جب وہ کوشش کر رہے تھے سیاسی طور پر کہ میں بھی وادی کشمیر میں کچھ کروں، تو آپ نے اعلاناً کہنا شروع کر دیا بھائی مفتی محمد سید جو ہیں وہ ایچکن سلوا رہے ہیں دلی میں، تیاری کر رہے ہیں چیف منسٹر بننے کی. پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک نام جوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب غلام نبی آزاد آئے تو غلام نبی آزاد کے ساتھ بھی ایک نام جوڑ دیا. اس کے بعد اب جب سجاد غنی لون آئے تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کل تک، اور آپ کے بڑے لیڈر نے کہا جن سے آج کل آپ لوگ بہت ناراض ہیں، اس لیڈر نے اعلاناً کہا کہ بھئی یہ تو نریندر مودی کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، یہ تو نریندر مودی کو کہتا ہے. Why do you brand people like this? یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کشمیری میں اس کو کہتے ہیں ریس کارڈنگ. کسی بندے کو کوئی نام لگا دینا ساتھ، مجھے نہیں پتا ہے ڈوگری اور ہندی میں کیا کہتے ہیں. Why do you attribute every such thing to the National Conference? Because that is what records say. نیشنل کانفرنس کو ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے آپ ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے آپ کا انٹرویو جو ہو رہا ہے نا، وہ ٹوٹل فوکسڈ ہے نیشنل کانفرنس کی طرف. تو آپ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو اوپن اپ دس انٹرویو. Talk about other things. I'll talk about those things also. But these are all allegations which have been leveled on your party. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ سجاد لون صاحب نے یہ کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ بالکل صحیح ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ کئی بار نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے ان کی سرکاروں کو ڈسمس کیا گیا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے شہری کشمیر کو گرانے کے لیے جب انہوں نے آواز اٹھائی لوگوں کے لیے ان کو قید و بند میں رکھا گیا؟ واٹ از دس آبسیشن ود نیشنل کانفرنس، جو ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے، جن کے ورکروں نے ترنگا جھنڈا اٹھایا مشکل وقت میں، جنہوں نے پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑا. واٹ از دس ہیٹریڈ؟ جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے نا کہ ٹوٹل جو ملزم یہ ہے نیشنل کانفرنس. اب اگر نیشنل کانفرنس ملزم رہی ہے اور اتنے حملوں کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس کو کوئی بھی فورس، میں صرف بی جے پی کی بات نہیں کروں گا، I will not level undue allegations against any party. It is a policy. It has been a policy right from once the accession was done. Accession جیب میں رکھ کے the conspiracy started. And conspiracy کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو ساتھ لیں. ٹھیک، چاہے وہ شیخ عبداللہ صاحب کے ساتھی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق کے ساتھی ہیں، چاہے وہ عمر صاحب کے ساتھی ہیں. کیونکہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں، آپ کی بھی باتیں سنتا رہتا ہوں، جی اتنے لوگ جی نیشنل کانفرنس کے ان ٹچ ہیں فلانے کے ساتھ. اس نے یہی جوڑ توڑ کی پالیٹکس جو ہے، یہی ڈیموکریسی آپ نے پنپنے دی ہے جموں کشمیر میں، اور دہائی دے رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے ایسا ویسا کیا. جب نیشنل کانفرنس ایز اے جماعت اٹ ہیز ٹو سروائیو، جب اس کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو وہ کیا اس کے گنگان گائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے آغا سید روح اللہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، آغا سید روح اللہ صاحب ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں. میرا اور ان کا ایک چھوٹا سا لیکن بہت زبردست ایک رشتہ لیکن ہے. سیاسی طور پر ڈرتے ہیں آپ. سنیے آپ نے جواب دے رہا ہوں نا. لفظ کا استعمال کیا معتبر. آپ نے سوال پوچھا، have the patience to listen to me. کیونکہ you have to qualify certain things.
جب میں روح اللہ صاحب کی بات کروں گا تو میں بلکہ کسی کی بھی مجھے ادب سے بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ڈیروکریٹی الفاظ استعمال کریں. ان کا اور میرا ایک چھوٹا سا ایک پرسنل لیول کا بھی رشتہ ہے. ان کی جو شخصیت ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے مذہبی, دوسرا ہے سیاسی. جہاں تک ان کا مذہبی اسٹیچر کا تعلق ہے وہ بالکل فیملی سے ہے. ان کے معتبر فادر تھے جو شہید کیے گئے, وہ ایک سلسلہ ہے. اس میں ہمارا we have nothing against him اور he has nothing against us. اب آئی بات سیاست کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر نیشنل کانفرنس کا ایک ورکر ہوں, میں اپنے آپ کو لیڈر تو خیر سمجھتا نہیں ہوں, اور لیڈر بنتے بنتے تو عمر گزر جاتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب تک میں نیشنل کانفرنس کا ممبر ہوں, پہلے تو میں نیشنل کانفرنس کا جب ممبر ہوں تو میں نیشنل کانفرنس کا کیا کیا مانتا ہوں. کیا میں نیشنل کانفرنس کا ڈسپلن مانتا ہوں؟ کیا میں نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی مانتا ہوں؟ کیا میں نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو مانتا ہوں؟ یہ 4 پیرامیٹرز ہیں, تبھی میں ایک نیشنل کانفرنس کا ممبر اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں. آپ ان کو سبق دے رہے ہیں؟ نہیں, میں سبق نہیں دے رہا ہوں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میں کون ہوں سبق دینے والا؟ وہ بہت ان کو ایکسپوجر ہے, وہ بہت منجے ہوئے ہیں سیاست میں. یہ اگر میری بات مان لیجئے, میں تنظیم سے کچھ بات کہتا ہوں, میری تنظیم بات نہیں مان رہی ہے, یا تو میں نے میجورٹی کی بات سننی ہے, ڈیموکریسی ہے. آپ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہائیسٹ باڈی ہے, ہر پارٹی میں ہوتی ہے, ہماری بھی ہے. روح اللہ صاحب نے کئی بار اس کمیٹی میں بات کی ہوگی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہوگا, باقی لوگوں نے بھی رکھا ہوگا. سب کا اپنا اپنا سٹیچر ہے. عبدالرحیم راٹھر صاحب کا اپنا سٹیچر ہے, ساگر صاحب کا اپنا سٹیچر ہے, اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کا سٹیچر ہے. ایک ڈیموکریٹک جماعت میں, ایک ڈیموکریٹک حکومت میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ کے میجورٹی ڈیسیجن پریویل ہوتا ہے. سو اگر کہیں تضاد ہے, یہ کوئی سبق نہیں ہے یا گیان نہیں یا سجیشن نہیں ہے, ان کو ایک بات ہے, میری ریئیکشن ہے. یہ مؤدبانہ میری یہ اس میں رائے ہے کہ either you toe the party line, either I toe the party line, or I part ways. As simple as that. یعنی آپ ان سے کہتے ہیں پارٹی چھوڑ دو؟ میں نہیں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں, میں ایک سچویشن کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا وے آؤٹ. آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ سے رائے میں سوال ہی پوچھوں گا جس صحافی کے طور پر. آپ you are not agreeing with me in a way. I don't need to. I need to just ask you questions. Point is کہ آپ کہہ رہے ہو, میں نے کچھ کہا, آپ کہتے ہیں جس کا مطلب آپ اس کو کہتے پارٹی چھوڑو. میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں, لیکن آپ کے وزیر اعظم عمر عبداللہ نے باضابطہ ان کو لے کر بیان دیا اور کہا کہ دلی میں آلودگی بہت زیادہ ہے, اور اس آلودگی کا شکار جو ہیں جو بھی لوگ ہم نے یہاں سے دلی بھیجے وہ آلودگی کا شکار ہو گئے. تو آپ یعنی آغا سعید روح اللہ, جن کو خود آپ نے کہا بڑی معتبر شخصیت ہیں, آپ اس معتبر شخصیت کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آلودہ ہو گئے ہیں دلی جا کر. آپ ان پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب آپ دلی گئے ہو, آپ دلی والوں کے ہو گئے. آلودگی تو بہت مجھے لگتا ہے غلط لفظ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آلودہ ہو گئے وہ؟ دیکھیں, عمر صاحب نے کوئی بات کہی ہے, انہوں نے کسی بیک گراؤنڈ میں بات کہی ہے, وہ مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں کسی بھی لیڈر کے بارے میں. ایون میرے جیسے ایک چھوٹے ورکر کے بارے میں بھی ان کو ساری معلومات ہوتی ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کہاں گیا ہے, یہ کس سے مل رہا ہے. ایسے ہی وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ان کے پاس ریزنز ہوں گے اگر انہوں نے کوئی ایلیگیشن لگائی ہو اور تجربہ ہے پارٹی کا. There are people who have been sent, جیسے انہوں نے کہا, چاہے شیخ صاحب نے بھیجے, چاہے فاروق صاحب نے بھیجے, چاہے اب عمر صاحب نے بھیجے, ان کے اپنے ریزنز ہوں گے, وہ وہی جانتے ہیں. لیکن چونکہ پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انفلوئنس, کوئی انفیکشن یا آلودگی ہے جو آپ کہہ رہے ہو, وہ ہو سکتا ہے. جو ان کے ریسنٹ کنڈکٹ سے بھی, جیسے آغا صاحب کی بات چل رہی ہے, الیکشن ہونا تھا, ٹھیک ہے, یو may have reservations, you may have differences. ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی, میرے دل میں بھی کوئی بات ہو کہ بھئی تنظیم کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن
पर्सनल ईगोज को छोड़ के, पर्सनल बातों को छोड़ के, लाइक्स डिसलाइक्स को छोड़ के जब तंजीम की बात आती है, देखिए ना, अगर बड़गाम का इलेक्शन हम लें, हु हैज़ वन दैट इलेक्शन? पीडीपी पे क्या आगा साहब इल्ज़ाम लगाते हैं? व्हाट इज़ पीडीपी टू अस? व्हाट हैज़ पीडीपी डन टू अस? और उन्हीं को हमने एक सीट जिता के दी बिकॉज रूला साहब ने कहा जी मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा। उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया अपने हिसाब से। वो उनके उसके मेरिट्स डिमेरिट्स में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा कि उन्होंने क्योंकि उनको लगता है, वो इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि एक स्मोक स्क्रीन है जिसके आगे आप कहते हैं बीजेपी को, सुबह शाम कहते हैं बीजेपी को रोकना, बीजेपी को रोकना। वो कहते हैं स्मोक स्क्रीन के पीछे आपका गठबंधन हो चुका है, आप बीजेपी से मिल चुके हैं, आपका हाथ मिल चुका है। मतलब जो उनके इंटरव्यू से लगता है। आप खुद बातें बनाते हैं। आई से समथिंग, वो कैमरा पे है, लोग खुद सुनेंगे और समझेंगे, कंक्लूड करेंगे। हाँ, आगा साहब ने कुछ बातें कही हैं, वो लोग खुद समझेंगे। आगा साहब की इनएक्शन से, इलेक्शन से दूर रहने से क्या उनके कॉज को, लेट अस टॉक अबाउट हिज कॉज। व्हाट इज हिज कॉज बाय द वे? हिज कॉज इज पीपल। मैं उसको फेस वैल्यू पे, वो कहते हैं कि आपको इसलिए वोट दिया गया था ताकि आप आर्टिकल 370 को रिजरेक्ट करते। वो इल्जाम लगाते हैं कि जी आपने कहा हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे स्टेटहुड के लिए, और आगे कहते हैं जो स्टेटहुड के लिए आप कैंपेन करो यही तो बीजेपी चाहती है। पॉइंट इज, नाउ आई विल कम टू अनदर अगेन द सेम पॉइंट कि आगा साहब or even me or even anybody from the party, if he has difference of opinion, if he has an advice to give, और if he अगर नाराजगी का इजहार करना है पार्टी के साथ तो कहाँ करना है, किस जगह पे करना है उन्होंने? Do you believe कि जो स्टेटहुड का कॉज है that is paramount or 370 is paramount? आप आगा सईद रूहुल्लाह के 370 के साथ हैं या उमर अब्दुल्ला की स्टेटहुड की सिग्नेचर कैंपेन के साथ? है स्टेटहुड डिस्टिंक्ट है इसलिए कि वो प्रॉमिस्ड है। ठीक, एक आदमी ने सारी चीज़ें आपसे छीन ली, ठीक, चाहे आप उसको सही समझो, गलत समझो, गैर कानूनी गैर आईनी समझो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन वो पर्सन इन अथॉरिटी है और दैट पर्सन इन अथॉरिटी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, ही इज हेडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही हैज़ टोल्ड यू दैट यू विल गेट द स्टेटहुड बैक। ठीक, ठीक। सो दैट इज व्हाई इट इज सेपरेट थिंग। सेपरेट। जहाँ तक हमारी असल लड़ाई है, असल लड़ाई हमारा एजेंडा है वो रहेगा। तो ओनली डिफरेंसेस जो उमर साहब बार बार कहते हैं कि चूंकि ये प्रॉमिस्ड है, सो वी हैव अ राइट टू आस्क फॉर दिस, ठीक, एंड वी हैव अ राइट टू गेट इट, ठीक, एज लॉन्ग एज 370 आर्टिकल 35A वगैरह कंसर्न है। चूंकि इन्होंने वो ले लिया है, दैट वाज अ पॉलिसी विद देम। स्टेटहुड छीनना इनकी स्टेटेड पॉलिसी नहीं थी बीजेपी की। स्टेटेड पॉलिसी, नॉन पॉलिसी इनकी थी कि 370 और ये जो स्पेशल स्टेटस है हम खत्म करेंगे। सो ये कैसे प्रूडेंट है, ये कैसे पॉसिबल है कि जिन्होंने 70 साल लगाए इस चीज को ले जाने के लिए वो आपको वापस दे देंगे? तो दिस बैटल इज नॉट ओवर और इट इज अ पॉलिटिकल बैटल। सो व्हाट डू यू बिलीव? डू यू बिलीव कि आगा सईद रूहुल्लाह जो कुछ आपकी पार्टी जमात में कर रहे हैं, जमात तोड़ने के लिए कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। इज ही प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ समबडी इन दिल्ली? देखिए, आई कैन नॉट से, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू से दैट। मैंने इसीलिए आपको कहा कि जो टॉप somebody with connections both inside a political party and inside the system, अगर वो ये कहें तो फिर किसके पास इंफॉर्मेशन है? नहीं, पार्टी लीडरशिप ही इस पे कमेंट कर सकती है। दिस इज टू बिग, ये मेरी पे ग्रेड के ऊपर का सवाल है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज ऐसे में एलिगेशन लगा दूं खामखा में। अलबत्ता समहाउ मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं आगा साहब। वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला एरोगेंट है। देखिए, मैंने रिसेंटली उनकी जब वो शायद जर्मनी गए थे, कहाँ वापस आए तो उन्होंने वो तकरीर की, ठीक, अपने सपोर्टर्स को उन्होंने कोई नरेट किया। नॉट ओनली तकरीर की, आपको हराया उन्होंने बडगाम में, उन्होंने हराया। चलो वो तो मैंने आपको बताया, he defeated himself. He has defeated himself. That is your presumption. Reality is he defeated your political party. He defeated 41 MLA. As of now he is NC. 41 MLA हार गए। कोई बात नहीं, वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो ये नो हाउ इट इज। 41 लोग एक जगह जाकर कैंपेन करते, along with Chief Minister Umar Abdullah, somebody with fantastic oratory skills,
اس کے باوجود آپ اگر بڈگام ہار جاتے ہیں تو دیٹ اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ دی ڈیپتھ اینڈ والیوم آف دی پرسن. In that constituency. یس In that یو constituency. ٹیسٹنگ سم ویئر ایلس آلسو. In that constituency, depth and volume اس کی acknowledged ہے. ٹھیک. اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک. لیکن میں آپ کے ان کی تقریر جب سے آپ عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ایروگنٹ ہے یا انہوں نے میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا یا آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ وہ آلودگی پولوشن وغیرہ. کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب کو بھی جب وہ بات کرتے ہیں, میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو کہیں نہ کہیں وہ جو ڈیسنسی رکھنی ہے ہمیں تو وہ کہیں ڈسٹرب ہو رہی ہے. ٹھیک. کیونکہ میں نے وہ جب سن رہا تھا تو پھر وہ کشمیری میں تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے سوانیونا میں اس پٹ سوانیونا میں خود پٹ. آغا صاحب ان کے والد محترم اچھا نہیں لگتا. ایک ڈیسنسی مینٹین کرنی ہے. آغا صاحب پہ ہم نے اب بہت بات کی. آغا صاحب کا لیکن رائل صاحب مجھے بتائیں, دل آپ کا بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کو لنگیٹ سے انہوں نے مینڈیٹ بھی نہیں دیا, لیکن آپ جماعت میں بنے ہوئے ہیں. آج تو فضا ایسی ہے, موسم ایسا ہے جسے آپ مینڈیٹ دیں تو وہ کسی اور جماعت میں چلا جاتا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے کمٹمنٹ ہے ہماری, ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں نہیں. ایک ڈی سی صاحب تو پروونشل پردھان بن گئے آپ کی پارٹی کے, آپ بھی ریٹائرڈ آئی جی پی ہیں, آپ کو بھی دے شوڈ ہیو میڈ یو پارٹ آف دیئر پارٹی. دیکھیے جو سب سے پہلے تو میرے جیسے بندے نے یہ انشور کرنا ہے کہ کیا میں فلی کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کیا ڈی سی صاحب جڑے ہوئے تھے پہلے سے؟ بالکل میرے سے پہلے پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ جڑا ہوں. کیا مجھ میں وہ لائلٹی ہے, کیا میں یہ پریشر سسٹین کر سکتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا تو it is a test of loyalty. And how did Shammi Oberoi qualified for being chosen as جنریشن سے ہیں. اچھا ان کے فادر نیشنل کانفرنس. اچھا, ان کا پارٹی میں پچھلے 10 سال کا کوئی کنٹریبیوشن آپ یاد کرائیں مجھے. بہت زبردست رول ہے, جو رول ان کو اسائن. دیکھیے there are certain things جیسے میں بٹ آئی ڈڈ ناٹ سی, پروبلی آئی تھنک میڈیا لائم لائٹ میں نہیں رہے ہوں گے, یا شاید میں ہی ان کو دیکھ نہیں پایا. Because I have been following National Conference avidly since last. There are many people جن کو آپ نے شکل سے بھی نہیں دیکھا ہوگا, but they are contributing in. تو 2019 تک جب تک سورگیہ رانا صاحب عمر عبداللہ کے ساتھ تھے تب تک کہیں شمی اوبرائے نظر نہیں آئے؟ نہیں آپ کو نہیں آئے. شمی اوبرائے صاحب ہمیشہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں. And you justify his being chosen for Rajya Sabha. دیکھیں جو 3 یہ ہمارے راجیہ سبھا میں گئے ہیں, میں نے ہندواڑہ میں ہمارا ایک فنکشن تھا. 2 of them do qualify. They are both big time politicians. دیکھیے دونوں زبردست شمی سیاستدان. اوبرائے صاحب کا اسٹیچر آپ ڈیمین مت کریں. I'm not demeaning. I'm just saying. کر رہے ہیں. I am just saying that he deserved it long back. Let me tell you. He has waited patiently اور اس نے کبھی ڈیمانڈ نہیں. we know شمی اوبرائے صاحب. He has not demanded anything from the leadership ever. Was he ever part of the party structure? Of course. وہ تو ہمارے ہیں نا, وہ تو ٹریجرر ہیں. اب ہیں نہ پہلے سے ہیں. یا آپ کو لگ رہا اب ہے؟ تھوڑا سا آپ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اور میں کہتا ہوں بہت ڈیزرونگ. اور ایک دیکھیں نا, ایک اور اینگل دیکھیں, ایک سکھ کمیونٹی. But you are too loyal to the Jamaat.